ایک مسلمان اگر قربانی کا عمل قرآن اور حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر انجام دیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی یہ کوئی معمولی عمل نہیں، بلکہ اپنے اندر وہ بہت سارے اسباق رکھتی ہے۔ قربانی اپنے اندر بہت سارے پیغامات رکھتی ہے، وہ مسلمانوں کو جھنجھوڑتی ہے، مسلمانوں کو نصیحت کرتی ہے اور عظیم مقاصد پر ابھارتی ہے۔ انہی پیغامات میں سے میں چند پیغام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پیغام جو قربانی ہمیں دیتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید کا پیغام دیتی ہے۔ یہ پیغام دیتی ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ایک آدمی انجام دے سکتا ہے۔ عبادت کی کوئی بھی قسم کسی بھی غیر کے لیے انجام نہیں دی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانعام آیت نمبر 162 اور 163 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا اور میری زندگی و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین اور میں پہلا فرما بردار ہوں، پہلا مسلمان ہوں۔ تو ان دونوں آیتوں کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نماز یعنی آدمی سجدہ صرف اللہ کو کرے، رکوع صرف اللہ کو کرے، دعائیں صرف اللہ سے کرے، مرادیں صرف اللہ رب العالمین سے مانگے، فریاد اور مدد کی گہار صرف اللہ سے لگائے۔ قربانی اگر جانور وہ پیش کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے۔ اپنی زندگی وہ گزارتا ہے تو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرے ہر عمل سے اللہ راضی ہو جائے، اور جب اس کی موت آئے تو اس موت کے وقت بھی اس کو یہی خیال رہے کہ میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت میں اللہ سے غافل رہوں، اللہ رب العالمین سے کٹ کر کے کسی اور سے میرا تعلق جڑا ہو۔ تو یہ قربانی پیغام رکھتی ہے اپنے اندر کہ عبادت صرف اللہ کی، توحید کا پیغام ہم کو قربانی دیتی ہے۔ دوسرا پیغام قربانی ہمیں اخلاص کا دیتی ہے۔ توحید اور اخلاص ملتا جلتا ہے، لیکن اخلاص کا پیغام یہ ہے کہ جب آدمی ایک مسلمان عبادت صرف اللہ کی کر رہا ہے تو اس عبادت میں دکھاوا نہیں آنا چاہیے، ریاکاری نہیں آنا چاہیے، خالص اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو انجام دے، ذرہ برابر بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا لوگ کیا سوچیں گے اگر میں یہ کام نہیں کرتا تو لوگ کیا سوچیں گے، یا کام میں یہ کرتا ہوں تو لوگ کیا سوچیں گے، لوگوں کی فکر کرنا، لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کا ارادہ کرنا، اس کو قربانی یہ پیغام دیتی ہے کہ آدمی کے اندر یہ جذبہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ اخلاص کے ساتھ جتنا بھی عمل وہ کر سکتا ہے، جتنی اس کے پاس استطاعت ہے اتنا ہی وہ کرے، اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لائے، اللہ کے فرما برداری کرے، لیکن اس میں اخلاص ہو، کسی کو دکھانا اس کا مقصود نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سورۃ الکوثر میں فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب کے لیے ہی قربانی کیجیے۔ یعنی جو بھی عمل آپ کرتے ہیں، چاہے نماز پڑھیں، چاہے قربانی کریں، یا دین اسلام کے جتنی بھی عبادتیں ہیں، ساری عبادتوں میں آپ کا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہو، کسی کو دکھانا یا ریاکاری آپ کے دل میں نہ آئے۔ تو اس سے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے اور قرآن کی روشنی میں کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ جذبہ آتا ہے کہ میں آج قربانی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کے بعد زندگی کے ہر مرحلے میں جو بھی عبادت کروں صرف اللہ کے لیے کروں، میرے دل میں ریاکاری نہ آئے۔ قربانی تیسرا پیغام ہمیں دیتی ہے تقویٰ کا۔ تقویٰ یعنی اللہ کے لیے اپنی خواہش کو قربان کر دینا، تقویٰ یعنی اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا۔ تو قربانی یہی پیغام ہمیں دیتی ہے کہ ایک مسلمان کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ کہ اللہ رب العالمین تک تمہارے جانور کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، لیکن اللہ رب العالمین تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو قربانی جب آدمی قربانی کے جانور کو لا کر کے ذبح کرتا ہے تو اس ذبح کے
اس کو اس منظر سے اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ آج میں اللہ کے حکم پر ایک جانور کو، ایک جیتی جاتی چیز کو، ایک جان کو ذبح کر رہا ہوں، تو اللہ کے حکم پر میں اپنی خواہش کو بھی ذبح کر سکتا ہوں، اپنے خواہش کو بھی ترک کر سکتا ہوں۔ ہر ایسی خواہش جو اللہ کے حکم کے آڑے آتی ہے، مجھے اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ سے مجھے غافل کرتی ہے، میں ان تمام خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ یہی تقویٰ قربانی سکھاتی ہے، اسی تقویٰ کا پیغام دیتی ہے۔ اور اس تقویٰ کے لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ظاہری عمل کے ذریعے ہم کو یہ پیغام بھی دیا کہ آدمی تقویٰ کیسے اپنائے۔ جیسے کہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے کہ جب آدمی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزہ رکھتا ہے، ایک حلال چیز سے رکتا ہے، بھوک اور پیاس جو اس کے لیے حلال ہے اس سے رک کر کے وہ تقویٰ کا مظہر پیش کرتا ہے، تقویٰ کا ثبوت دیتا ہے اور اپنے اندر حرام چیز سے رکنے کا جذبہ دکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ جب تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ تو بال اور ناخن یہ حلال چیز ہے، اس کو آدمی جب چاہے کاٹ سکتا ہے، یہ کوئی منع چیز نہیں ہے، لیکن یہ قربانی کا وقت جب آتا ہے تو خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ظاہری عمل کے ذریعے یہ آدمی کو سمجھایا ہے کہ تقویٰ اپنے اندر کیسے لانا ہے، کہ اللہ نے حکم دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ قربانی کا ارادہ تمہارا ہے تو اب 10 دن تک تم اپنے بال کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اپنے ناخن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو جب 10 دن تک یہ تمہارے لیے حرام ہو گئی اور اس حرام چیز سے تم رک سکتے ہو اللہ کے رسول کے حکم کی وجہ سے، تو پوری زندگی تمہیں حرام چیز سے رکنا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اور حرام چیزوں سے رکنا یہی تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور اللہ کے حکم کی پابندی کرے۔ تو قربانی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے۔ پیغام قربانی کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں جو کسی نعمت سے محروم ہو، کسی کو کچھ ملا ہے تو کسی کو کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ضرور ہے۔ تو اسی نعمت پر بندہ غور کرے اور یہ اللہ رب العالمین کی اس پر شکر گزاری کرے، اس چیز کا پیغام قربانی ہمیں دیتی ہے۔ اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت جانور ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جانور کی نعمت سے نوازا ہے، بہیمۃ الانعام، چوپائے جن کو وہ پالتا ہے اور جن کے ساتھ وہ جن کا دودھ بھی استعمال کرتا ہے، ان پر بوقت ضرورت سواری بھی کر سکتا ہے، اور پھر جب اللہ کا حکم آتا ہے تو انہی کو ذبح کر کے اللہ کی راہ میں قربان بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت پر شکر کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے ایک بندہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا کے تمام معاملات میں جہاں بھی اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، ہر نعمت پر بھی اللہ کا وہ شکر ادا کرے گا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ۔ جو یہ قربانی کے جانور یعنی خاص طور سے اونٹ کا تذکرہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وَالْبُدْنَ، اور یہ اونٹ، جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کے شعائر میں سے بنایا ہے تمہارے لیے، یعنی اللہ کی علامتوں میں سے، اللہ کی پہچان ہے، یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس میں بہت ساری بھلائیاں ہیں۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، تو جب اونٹ کھڑے ہو تو ان کو ذبح کرو، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اس پر اللہ کا نام لے کر کے ان کو کھڑے کھڑے یعنی ان کا نحر کر دو، ان کو ذبح کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب اس اپنے پہلو کے بر گر جائیں یعنی ان کا خون بہہ بہہ کر کے ان کا دم نکل جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو قناعت کرتا ہے یعنی تم سے سوال نہیں کرتا ہے، تمہارے گوشت کو مانگنے نہیں آتا ہے، قناعت پسند بندہ ہے، اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اس کو بھی کھلاؤ، والمعتر، اور جو سوال کرتا ہے اس کو بھی۔ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، اللہ رب العالمین نے یہ تمہارے لیے جو مسخر کیا ہے، تمہارے تابع کیا ہے اس جانور کو، کیوں؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ کرو۔ تو اس کا شکر گزاری کرنا یہ قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اس ایک نعمت کے ذریعے جب بندہ شکر گزاری سیکھ لے گا تو ہر نعمت پر وہ شکر کرے گا اور کسی بھی نعمت پر ناشکری نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس نعمت کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے ویسے استعمال کرے گا، حرام کام میں نعمت کو استعمال نہیں کرے گا۔ تو قربانی کا چوتھا پیغام اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنا ہے۔
قربانی کا پانچواں پیغام، قربانی ایک اہم پیغام ہمیں دیتی ہے اسوہ ابراہیم کا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے قدم قدم پر اللہ کے لیے قربانیاں پیش کی، اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑا، اللہ کے حکم کو مانتے چلے گئے اور کسی بھی حکم کو نہیں ٹالا، اسی طریقے سے ایک بندہ توحید پر رہتے ہوئے اللہ کے ہر حکم کو مانے، کسی حکم کو نہ ٹھکرائے، جہاں بھی اللہ کا حکم آتا ہے اپنی مرضی، اپنا دماغ اور اپنے سوالات کو چھوڑ کر کے اللہ کی فوراً فرما برداری کرے، تابع داری کرے، سر تسلیم خم کر دے، سوال نہ کرے کہ اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا، یہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، اگر ایسا نہیں کرے تو کیا ہو جائے گا۔ تو اللہ کا حکم پانے کے بعد تابع دار بن جانا، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اپنا لینا، یہ قربانی کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صافات آیت نمبر 101 سے لے کر کے 108 تک اسی کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار ہوشیار لڑکے کی خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو ہوشیار ہوگا اور نیک بخت ہوگا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، تو جب وہ لڑکا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، قَالَ يَا بُنَيَّ انی ارا فی المنام انی اذبحک، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، تو بیٹے نے کہا کہ اے ابو جان آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، عن قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو باپ بیٹا دونوں ہی فرما بردار، باپ بیٹے دونوں ہی اللہ کے حکم پر قربان، دونوں ہی نیکی کا ایسا جذبہ دکھاتے ہیں بغیر سوال کے۔ نہ بیٹا سوال کرتا ہے کہ ابو جان ایسا کیوں ہے، آپ مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں، کیوں آپ مجھے دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ باپ سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں تو نے مجھے ایک اولاد دی ہے، اب تک اولاد سے محروم رکھا تو میں اس کو کیوں قتل کر دوں، کیوں ذبح کر دوں، کیوں اس کو تو چھیننا چاہتا ہے۔ تو سوال نہ کرنا، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے، اور قربانی یہی پیغام ہمیں سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے فرما برداری کر لی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے جذبوں کو دیکھ لیا کہ دونوں فرما بردار ہیں، دونوں کے دل میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، دونوں ہچکچا نہیں رہے ہیں۔ وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلو قبر لٹا دیا۔ ونادیناہ یا ابراہیم، اور ہم نے آواز لگائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور بے شک یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، اتنی بڑی آزمائش، اتنی سخت آزمائش کہ کوئی بندہ اس میں کامیاب ہونے کی جسارت یا اس کے اندر یہ جذبہ نہیں ہو سکتا جو ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت کھلی ہوئی، ایک دم بالکل واضح آزمائش تھی جس میں تم کامیاب ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بدلے اللہ نے ایک دمبا بھیجا اور فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اسی کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے باقی چھوڑ دیا، اس کو سنت قرار دیا، اور اس کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مشروع کر دیا کہ اس سنت کو زندہ کریں، اور اس سنت کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں اور ان کا اسوہ اپنائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ قربانی کا چھٹا پیغام یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، کسی بھی حکم کو، کسی بھی عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر نہ انجام دینا، یہ قربانی ہمیں سکھلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیۃ ذات یوم، کہ ہم نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی، فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، تو کچھ لوگوں نے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہی قربانی کر دی، اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ فَلَمَّا انصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پھر کر کے گئے، سلام پھیر کر نماز ختم کر کے گئے، تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنی قربانی نماز سے پہلے ہی کر دی ہے، نماز سے
پہلے ہی انجام دے دی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخرى، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پر دوسرے جانور کو قربان کرے، دوسری قربانی پیش کرے، اس لیے کہ یہ قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ ومن کان لم یذبح فلیذبح علی اسم اللہ، اور جس نے اب تک ذبح نہیں کیا ہے حتی صلینا، یہاں تک کہ ہم نے نماز پڑھ لی، یعنی ہمارے نماز پڑھنے کا انتظار کیا اور نماز تک ابھی تک اس نے قربانی نہیں کی ہے، فلیذبح علی اسم اللہ، تو وہ اللہ کا نام لے اور جانور کو ذبح کرے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ نبی کا طریقہ عمل کے لیے ضروری ہے۔ جانور پہلے لوگوں نے بھی ذبح کیا تھا اور بعد میں بھی جانور ذبح ہوگا، انہوں نے بھی بسم اللہ اللہ بول کے ذبح کیا اور بعد میں بھی بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کیا جائے گا۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے نبی کی تابعداری، کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی نے کیسے انجام دیا ہے، اگر اس کا آدمی خیال نہیں کرتا ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا قربانی یہ پیغام دیتی ہے کہ عمل کتنا بھی اچھا کر لو، وہ عمل قابل قبول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس میں نبی کا طریقہ نہ ہو، نبی کی اتباع نہ ہو۔ ساتواں پیغام قربانی ہمیں یہ بتلاتی ہے اللہ کی راہ میں عمدہ مال خرچ کرنا، اچھا، یعنی ایسا نہیں کہ جو ہم کو ضرورت نہیں ہے، جو گھٹیا ہے، جو گیا گزرا مال ہے، اس کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو عمدہ ہے، جو ہمارا پسندیدہ ہے، اس کو خرچ کرنے سے ہم ہچکچائیں۔ اسی لیے قربانی میں خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی جو شرط لگائی ہے وہ انتہائی عمدہ جانور کی شرط لگائی ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور قربانی کے جانور میں قربانی کرنے کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ العوراء بین عورها، ایک ایسا کانا جس کا کانا پن بالکل واضح ہے، جو اندھا ہے، جس کی ایک آنکھ بھی اگر نہیں، ایک آنکھ سے بھی دکھائی نہیں دیتی ہے، تب بھی اس کو قربانی کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہے۔ والعرجاء بین ذولها، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے۔ والکثیر التی لا تنقى، اور ایسا جانور جس کے بدن پہ گودا ہی نہیں ہے، اتنا دبلا ہے کہ بالکل صرف ہڈی نظر آ رہی ہے، تو ایسے جانور کو بھی اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جب آدمی اللہ کی راہ میں کوئی چیز پیش کرتا ہے، چاہے اپنے مال و دولت کو پیش کرے، پیسہ روپیہ یا کچھ کھانے کی پینے کی چیز، کپڑا اللہ کی راہ میں دے رہا ہے یا کوئی سامان استعمال کرنے کی کسی کو دے رہا ہے، تو اللہ کی راہ میں گیا گزرا سامان نہ دے، جو اس کی نظر سے اہمیت گر گئی ہے یا جس کی اس کو ضرورت نہیں رہ گئی ہے، وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب طریقہ یہ ہے کہ جس کو اس کی شدید ضرورت ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، ایسا مال جو بہترین ہے، جو عمدہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے۔ اور 8واں پیغام قربانی کا یہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا۔ جو غریب ہیں، مسکین، ان کو مسلمان، ایک مالدار آدمی جو سال بھر اچھا کھانا کھاتا ہے، وہ غریبوں کو کھانا کھلانا سیکھ لے۔ قربانی یہ پیغام دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج آیت نمبر 28 کے اندر بیان فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس جانور سے جو تم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو تم خود بھی کھاؤ اور جو بھوکے فقیر ہیں، محتاج ہیں، ان کو بھی کھلاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، تم خود بھی کھاؤ اور ذخیرہ بھی کرو اور لوگوں کو صدقہ بھی کرو۔ تو غریبوں کو، مسکینوں کو، جو حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، ان کو کھلانا اس ایک عمل سے آدمی سیکھ جائے، پھر سال بھر وہ غریبوں کا خیال کرے، جو نہیں کھا سکتے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ یہ قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے۔ اسی طریقے سے 9واں پیغام شفقت کا پیغام ہے، نرمی کا پیغام ہے۔ قربانی ہمیں شفقت کا اور نرمی کا پیغام دیتی ہے۔ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں جس کو شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 5055۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کر دیا ہے، احسان کو فرض کر دیا ہے کہ ایک آدمی ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بہترین سلوک کرے، نرمی کا سلوک کرے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، ایک آدمی تمہارے سامنے ایسا آیا ہے، حاکم کے سامنے، جس کے اوپر قتل واجب ہو چکی ہے، اس سے قصاص لینا ہے، یا اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، اس کو رجم کرنا ہے، اسی طریقے سے ایسا آدمی جس کے لیے اس قتل کرنا حلال ہو گیا ہے، تو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، تو ایسے آدمی کو جب تم قتل کرو تو بہترین طریقے سے احسان کرتے ہوئے قتل کرو، اس کو پریشان کر کے، ستا کر کے، تڑپا کر کے مت مارو۔ وَإِذَا
وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو تو بہترین طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ ذبح کرو، اور اس کا ایک طریقہ بھی آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، کہ تم میں سے آدمی جب جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے چھری کو انتہائی زیادہ تیز کر لے، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے، اس کو آرام پہنچائے کہ فوراً اس کی جان نکل جائے، اس کو تڑپنا نہ پڑے کہ چاقو تیز نہیں ہے اور اس کو لے کر رگڑ رہا ہے آدمی، جانور کو تڑپا رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں۔ تو دین اسلام شفقت کا پیغام دیتا ہے، ایک ایسا جانور جس کو اللہ کی راہ میں پیش کیا جا رہا ہے، ایک ایسا انسان جس کے اوپر قتل واجب ہو چکی ہے، اس کو قتل کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی نرمی کا سلوک ہے۔ تو جو دنیا میں زندہ ہے، جن کو جینے کا حق ہے، جن کے اوپر قتل کرنا واجب نہیں ہے، تو ان کو ستانا، ان کو ایسے بموں سے اڑا دینا، ان کی جان ناحق ان کے خون کو بہانا، جہاد کے نام پر، جھوٹے فتاوے کے نام پر لوگوں کو قربان کرنا، اللہ کی راہ میں لگانے کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر کے لوگوں کی جان کو ناحق ان کے خون کو بہانا، بچوں کو قتل کرنا، عورتوں کو قتل کرنا، یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ تو دین اسلام یہ شفقت کا پیغام دیتا ہے کہ جب جانور کے ساتھ شفقت کرنا ہے، ایک جانور جس کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے، اس کو تڑپانا نہیں ہے، تو ایک انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو کیسے تڑپایا جا سکتا ہے، اس کو کیسے ناحق مارا جا سکتا ہے، اس کو کیسے ستایا جا سکتا ہے؟ تو قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان کے اندر، مسلمان کے اندر نرمی ہونا چاہیے، شفقت ہونا چاہیے، اس کے اندر سختی اور شدت پسندی نہیں ہونا چاہیے۔ 10واں پیغام قربانی کا یہ ہے کہ آدمی موت کی فکر کر کے آخرت کی فکر کرے۔ ایک جانور کو جب آدمی اپنے سامنے ذبح کرتا ہے، ایک جیتا جاتا جانور جس کے اندر جان ہے اور اس کو اپنے سامنے ہی ذبح کرتا ہے، تو اس کے دل میں اتنی سختی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی نگاہ میں صرف گوشت کھانا ہے کہ میں ایک جانور کو ذبح کر کے آج گوشت کھاؤں گا، بلکہ اس کے دل کو تڑپنا چاہیے کہ اللہ کے حکم پر میں ایک جانور کو ذبح کر رہا ہوں، ایک جیتا جاگتا جانور جو ہٹا کٹا ہے اور میرے سامنے ہی وہ دم توڑ دینے والا ہے۔ تو آدمی کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ اسی طریقے کی موت ہمارے مقدر میں بھی ہے کہ ہم بھی مر جانے والے ہیں، آج زندہ ہیں، کل ہماری موت آ جائے گی، ہماری زندگی بے ثبات ہے، زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، زندگی پائیدار نہیں ہے، زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ قربانی اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ مسلمان اپنی موت کو یاد کرے، جانور کو قربان کرتے ہوئے اپنے موت کو یاد کر کے آخرت کی فکر کرے کہ مر جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، یہ دنیا ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، تو اس دنیا کو بٹورنے میں، اس دنیا کو جمع کرنے میں لگنے کے بجائے آخرت کی فکر میں لگنا ہے، آخرت کے لیے اعمال کا ذخیرہ کرنا ہے، آخرت کے لیے اپنے مال و دولت کو اور اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ تو یہ 10 پیغامات میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے پیغامات قربانی کے اندر ہے، ایک مسلمان اگر غور سے اس کو دیکھے، پڑھے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھے تو بہت ساری باریک باریک اس کے اندر پیغامات ملیں گے۔ قربانی کو ایسا معمولی عمل نہیں ہے کہ آدمی اس کو ایسے کر دے اور لوگ اس کے اوپر اعتراض کریں کہ اسلام کے اندر سختی ہے، ظلم ہے، تشدد ہے، یہ ساری چیزیں غلط اعتراضات ہیں۔ اگر ایک مسلمان قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھے تو قربانی ایک پیغام ہے، قربانی اللہ رب العالمین کی ایک مصلحت ہے، ایک حکمت ہے، مسلمانوں کو نیکی پر ابھارتی ہے، مسلمانوں کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قربانی کے ذریعے تمام پیغامات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔